بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں عبد المنان سیف اللہ ہوں. اپنے تمام دیکھنے سننے جاننے والوں کو ایک بار پھر محبتوں بھرا پیار بھرا سلام تو بولا. آج میری نظروں کے سامنے سے افریقہ کے جنگل کی ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو گزری جو کہ پاکستان کا حال احوال چیخ چیخ کر بیان کر رہی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ویڈیو پاکستان ہی کے حالات پر بنائی گئی ہے. ایک بھینس ہے جسے چند شیروں نے گرایا ہوا ہے. قریب ہے کہ وہ اس کی بوٹی بوٹی نوچ ڈالتے، اس پہ حملہ آور ہوتے، اس کی جان لے لیتے کہ یکدم شیروں کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. انہوں نے ایک دوسرے پر تابڑ توڑ حملے شروع کر دیے. ایسے میں وہ اپنے ٹارگٹ کو بھول گئے. ان کا جو ٹارگٹ جو بھینس تھی وہ آہستہ سے اٹھی، ہلکے ہلکے قدموں کے ساتھ چلنا شروع کیا اور جنگل کے قریب پہنچ کر بھاگ گئی. اس دوران میں پوری ویڈیو میں یہ دیکھتا رہا کہ کیا شیر اس کی جانب مڑیں گے، اس پہ دوبارہ حملہ کریں گے. یہ تو ان کا اصل ٹارگٹ یہ تھا. ان کی جو آپس کی لڑائی تھی وہ تو ان کا اصل ٹارگٹ نہیں تھا، لیکن اس آپسی لڑائی میں وہ اپنے ٹارگٹ کو بھول گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کا ٹارگٹ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا اور وہ آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. بالکل آج پاکستان کی صورتحال یہی ہے. مسلمانان ہند نے بڑی محنتوں کے ساتھ، بڑی منتوں التجاؤں کے ساتھ یہ پاکستان حاصل کیا تھا. اس کے لیے قربانیاں دی تھیں. ان کا ٹارگٹ یہاں پر اسلام کا نفاذ تھا، ایک شرعی نظام تھا، اس ملک کو دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرنا تھا. لیکن کیا ہوا کہ ہمارے حکمران، ہمارے عوام، ہم سب اپنے ٹارگٹ سے آہستہ آہستہ صرف نظر کرتے ہوئے اپنے اپنے چکروں میں کسی اور سمت نکل گئے. آج پاکستان کی صورتحال پہ بات کریں تو پاکستان جسے ایشیا کا ٹائیگر بننا تھا، جسے دنیا میں ایک بلند مقام حاصل کرنا تھا، جس کے لیے ہم نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں، لیکن آپسی لڑائیوں میں صورتحال یہ ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کے قریب ہے. یہاں پر ڈالر ناپید ہے. ڈالر 270 کے قریب پاکستان میں پہنچ چکا ہے. روپیہ روز بروز گرتا چلا جا رہا ہے. روپے کی دھلائی کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے. چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں. جو غریب ہے اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی اچھی طرح سے میسر نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود جب بھی آپ ٹیلی ویژن دیکھیں گے، یہاں کا میڈیا دیکھیں گے، سوشل میڈیا دیکھیں گے، تو آپ کے ذہن میں ایک ہی بات آئے گی کہ آپ دیکھیں گے کہ یہاں کی سیاسی جماعتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں. جو ہمارے پارلیمان ہیں، جہاں پر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام ہونا تھا، غریبی کو ختم کرنے کے لیے جہاں پہ کام ہونا تھا، جو پاکستان کی نظریاتی اساس ہے اس کو بحال کرنے کے لیے یہاں پر قانون سازی ہونی تھی، وہ تمام کام ایک طرف ہے اور یہاں پر لڑائی جھگڑے جاری ہیں. لوگوں کی انائیں ہیں، پارٹیوں کی، رہنماؤں کی، ان کے کارکنان کی انائیں ہیں کہ وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے. آپ کسی بھی علاقے میں، کسی شہری علاقے میں، کسی دیہاتی علاقے میں چلے جائیں، آپ وہاں لوگوں کو جا کر دیکھیں، ان کا رہن سہن نہایت ہی نچلی سطح پر جا چکا ہے. پاکستان میں چیزیں ناپید ہونا شروع ہو چکی ہیں. امپورٹس یہاں پر بند ہیں. باہر سے ادویات نہیں آ رہی، باہر سے انرجی، پیٹرولیم مصنوعات یہاں پر نہیں آ رہی، کاٹن باہر سے نہیں آ رہا. وہ تمام چیزیں جو ہم نے باہر بھیجنی تھیں، جو ہم نے باہر دوسرے ممالک کو بھیج کر ہم نے جن سے پیسہ حاصل کرنا تھا، تمام چیزوں پر یہاں پر روک لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم روک نہیں لگاتے تو پاکستان کے اندر سے ڈالر ختم ہو جائیں گے، پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. آج صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 3.6 بلین ڈالر رہ چکے ہیں اور پاکستان ڈیفالٹ کے نہایت ہی قریب ہے. لیکن جب آپ خبریں دیکھیں گے، یہاں کی میڈیا دیکھیں گے، سوشل میڈیا دیکھیں گے، تو یہاں پر آپ کو صرف زندہ آباد، مرد آباد، جیے مرد آباد، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کے نعرے ہمارے کانوں میں گزریں گے اور ایسا لگے گا کہ پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی مسائل نہیں ہے. جبکہ ایک قیامت ہے کہ جو ہمارے سروں پر کھڑی ہے، وہ بے روزگاری کی صورت میں ہو، وہ مہنگائی کی صورت میں ہو، وہ ڈیفالٹ کی صورت میں ہو. اگر پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جاتا ہے تو پھر یہاں کے حالات کیا ہوں گے؟ یہاں پر انرجی کرائسس ہو جائیں گے، انرجی ختم ہو جائے گی. جب انرجی یہاں پر ختم ہو جائے گی تو اس تیل سے، اس انرجی سے ہم لوگ بجلی بناتے ہیں، بجلی پہ مختلف کارخانے چلتے ہیں. نہ یہاں پر بجلی بنے گی، نہ یہاں پر کارخانے ہوں گے،
اور یہاں پر گاڑیوں کو چلنے کے لیے فیول میسر نہیں ہوگا، لوگ اپنی آفیسز میں نہیں جا سکیں گے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ٹریول نہیں کر پائیں گے، ان کے جو سامان ہے جو کارخانوں والے علاقوں میں، جو فیکٹریز والے علاقے ہیں وہاں سے شہری علاقوں میں، دیہاتی علاقوں میں یا رہائشی علاقوں میں وہ سامان نہیں پہنچ پائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ پاکستان میں مسائل جنم لیں گے، لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں گے، چوریاں ڈاکے معمول بن جائیں گی، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ قوم جس نے آسمان کی بلندیوں کو چھونا تھا، جس نے اقبال کا شاہین بننا تھا، وہ کیا ہوگا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں گر جائے گی جہاں سے نکلنا مشکل ہے۔ پاکستان آج ڈیفالٹ کے بالکل قریب ہے، لیکن ایسا نہیں کہ وہ نکل نہیں سکتا، وہ اس ڈیفالٹ سے نکل سکتا ہے۔ اس کی دو تین چیزیں ہیں جو کر کے پاکستان ڈیفالٹ کو روک سکتا ہے، اس سے باہر نکل سکتا ہے۔ کچھ کڑوے گھونٹ لازمی بات ہے وہ لینے ہوں گے، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، عوام کو لینے ہوں گے، گورنمنٹ کو لینے ہوں گے، ہمیں کڑوے گھونٹ لینے ہوں گے، لیکن ہمیں اپنے پیروں پر ہر صورت کھڑا ہونا ہوگا۔ اب اگر بات کریں کہ پاکستان اس نہج تک کیسے پہنچا، اب پاکستان اس نہج تک پہنچنے کی ایک بہت لمبی داستان ہے۔ 75 سالوں سے ہم اپنا قوانین ایسے نہیں بنا پائے کہ جو سرمایہ داروں کو روک سکیں، جو تمام لوگوں کو، امیر غریب سب کو برابر کا انصاف دے سکیں، سب کے وسائل ایک جیسے وسائل میسر کر سکیں۔ تو اس کے بعد یہی کچھ ہونا تھا، جو سرمایہ دار تھے، جو جاگیردار تھے، جو وڈیرے تھے، وہ آپ کی قانون ساز اسمبلیوں میں آ کر انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، اپنے سرمایہ کو بڑھانے کے لیے یہاں پر قانون سازیاں کی، اور ایک غریب دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا گیا۔ آج پھر وقت ہے کہ اگر ہم نے اس ملک کو، اس ریاست کو بچانا ہے، اس دلدل سے نکالنا ہے، یہ ڈیفالٹ کے جو چکر ہیں، پاکستان کے لوگ اس وقت ایک بہت بڑی اذیت میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی بالکل یہی ہے کہ لوگوں پہ ایک سائیکولوجیکل پریشر ہے کہ نہ جانے کل کیا ہوگا، کل چیزوں کے جو بھاؤ ہیں وہ کیا ہوں گے، ڈالر کہاں پر ہوگا، کل نہ جانے یہاں پر پیٹرولیم مصنوعات میسر ہوں گی نہیں ہوگی۔ یہ تمام چیزیں ایسی اذیت ناک ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے نوجوان ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، پاکستان میں رہنے والے تمام لوگ آج کل ایک ڈپریشن کی سی کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ جو ہوا سو ہوا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ان تمام آپسی لڑائیوں میں، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو یا دیگر جماعتیں ہوں، انہیں اپنی ذاتیات سے نکل کر پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، اور جب وہ پاکستان کے لیے سوچیں گے تو قدرت بھی ان کے اندر خیر و برکت ڈالے گی، اور پاکستان پھر اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم نے وہی روش قائم رکھی، ایک اپنی اناؤں کو سامنے رکھا، ملک کا جو چرخہ ہے، جو اس کے پہیے ہیں وہ بے شک رکتے رہیں، ہماری انائیں نہیں مرنی چاہیے، ہمارے جو نفع ہیں، جو ہمارے منافع ہیں، جو ہمارے کام کی چیزیں ہیں وہ ہمیں ملتی رہنی چاہیے۔ تو اس طرح پاکستان، اس طرح ملک، اس طرح ریاستیں نہیں چلتی۔ تو سب کو یہ ہے کہ کڑوا گھونٹ پینا ہوگا، محبتوں کو فروغ دینا ہوگا۔ اور میں عموماً سوشل میڈیا پہ دیکھتا ہوں، میرے دیگر دوست، ہم لوگ سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس قدر اٹیچمنٹ میں چلے گئے ہوتے ہیں کہ ریاست ہمارے لیے معنی نہیں رکھتی، لیکن ہم سب کو اس بارے میں سوچنا ہوگا۔ ہمیں اپنی جماعتوں کو، اپنی سیاست کو، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر جب تک ہم ریاست کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جب تک ہم ریاست کو مل کر مضبوط نہیں کریں گے، نہ تو ہماری دنیا میں کوئی قدر ہوگی، اور نہ ہی پاکستان اس ڈیفالٹ کی دلدل سے نکل سکتا ہے، اس معاشی بحران سے نکل سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب کو قدم کے ساتھ قدم ملا کر پیار محبتوں کو فروغ دیتے ہوئے، جو نفرتوں کے بیچ بوئے جا چکے وہ بوئے جا چکے، اب اس فصل کو، وہ فصل بے شک نہ ہی ہوگے تو بہتر ہے۔ ہمیں محبتوں کو فروغ دینا ہے، ہمیں مل کر پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے دن دگنا رات چگنا محنت کرنا ہوگی، تبھی جا کر ہم اس دلدل سے نکل سکتے ہیں۔ اپنے پاکستان کو، یہ پاکستان جو شہیدوں کے لہو پر قائم ہوا، ہم اسے اس کی روح کے مطابق، اس کے نظریے کے مطابق کھڑا کر سکیں گے، وگرنہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے۔ ہمارے دشمن چاروں اطراف سے ہم پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چاہتے کہ ہم ترقی کریں، ہم ترقی کے منازل کی جانب جائیں۔ وہ تو ہر
طرف جہاں بھی ترقی ہوگی وہ ہمارے لیے روڑی اٹکائیں گے۔ ایسے میں ضرورت یہ ہے کہ ایک قومی ڈائلاگ ہونا چاہیے جس میں تمام چیزوں کا احاطہ ہونا چاہیے، اور پھر سب کو مل کر پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے اپنی کوشش کرنی چاہیے۔ آج بس یہی من کر رہا تھا، وہ ویڈیو دیکھی تھی تو سوچا کیوں نہ آج وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ اسی ویڈیو کی مانند پاکستان کے جو ٹارگٹ ہیں وہ بہت پیچھے رہ چکے ہیں، وہ پس پردہ جا چکے ہیں، اور آج ہم آپسی لڑائیوں میں ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ پاکستان اس وقت ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے کہ ایک طرف اندھیرے ہیں تو دوسری جانب امید کی ایک جو کرن ہے وہ کہیں بہت دور نظر آ رہی ہے۔ تو ہم سب کا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم اپنے ٹارگٹ پر فوکس کریں، آپسی لڑائیوں کو بھول کر آگے چلنے کی کوشش کریں۔ فی الوقت مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔